أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ دوستو اور بزرگوں، کیونکہ انتہائی کم وقت ہے بات کرنے کے لیے، میں کوئی لمبا واز تو اب کر نہیں سکتا، پچھلی دفعہ بھی ایسے موقع ملا اور اب بھی۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، واضح، روشن، منور، لازوال کلام ہے۔ اس سے بہتر کلام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں پڑھا جانے والا، سمجھا جانے والا، نفع دینے والا یہی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کلام کے اندر سب کچھ واضح کیا ہے، یعنی دنیا بننے سے پہلے کیا تھا وہ قرآن میں ہے کہ اللہ تھا۔ دنیا بنی تو کیوں بنائی قرآن میں ہے، کتنے دنوں میں بنی قرآن میں ہے، فرشتوں کا وجود قرآن میں ہے، جنات کا وجود قرآن میں ہے، جنت و جہنم کے تذکرے قرآن میں ہے، ساتوں آسمان کا تذکرہ قرآن میں ہے، زمینوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، دن رات کا تذکرہ قرآن میں ہے، موسموں کے تذکرے قرآن میں ہے، پھلوں کے تذکرے قرآن میں ہے، پہاڑوں کے تذکرے قرآن میں ہے، سمندروں دریاؤں کے تذکرے قرآن میں ہے، آدم پہلا انسان ہے تذکرہ قرآن میں ہے، پہلی تخلیق ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا، حوا یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ ان سے راضی ہوئے تو تذکرہ قرآن میں ہے، زمین پہ اتارا تذکرہ قرآن میں ہے، سب سے پہلا نافرمان شیطان ہے، تذکرہ قرآن میں ہے، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ہے، یہ تذکرہ قرآن میں ہے، جو اس کی پیروی کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تذکرہ قرآن میں ہے، نفس کا تذکرہ قرآن میں ہے، والدین کے حقوق قرآن میں ہے، اور نکاح طلاق کے مسائل قرآن میں ہے، حقوق قرآن میں ہے، وراثت کے معاملات قرآن میں ہے، میرے رب کا پورا تعارف قرآن میں ہے، میرے رب کی بنائی ساری مخلوق کا بیان قرآن میں ہے، اللہ کے محبوب کا تذکرہ قرآن میں ہے، اللہ نے کچھ انبیاء کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، لہذا قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ نماز کا تذکرہ قرآن میں ہے، طریقہ قرآن میں ہے، روزے کا قرآن میں ہے، حج زکوٰۃ کا قرآن میں ہے، عرفات کا تذکرہ قرآن میں ہے، مومنین سے خطاب قرآن میں ہے، انبیاء سے خطاب قرآن میں ہے، اور مبشرات سب قرآن میں ہے، وعیدیں سب قرآن میں ہے۔ لہذا میرے دوستو، قرآن تو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دنیا میں آج لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے۔ وہ ضد ہے، یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی نبی ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے، یہ بھی مانتے ہیں یہ ایک رب کا کلام ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اس قرآن کو پڑھ کر یہودیوں نے فائدہ اٹھایا، اس قرآن کو پڑھ کر عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا، اس قرآن کو پڑھ کر ہندوؤں نے فائدہ اٹھایا، جبکہ یہ قرآن میرے اور تیرے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر تو اس کو پڑھ لے تو تجھے بھی فائدہ دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تیرے گھر میں ہو اور تجھے فائدہ نہ دے؟ یہ یقین کرو کہ قرآن جس گھر میں روز کھلتا ہے، صبح بھی برکات کا دروازہ اسی گھر میں کھلتا ہے، شام کو بھی اسی گھر میں کھلتا ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جن بچوں نے قرآن پڑھا یہ یقیناً اپنے گھر میں بھی پڑھیں گے۔ قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے
کبھی کوئی بندہ اس سے دل برداشتہ نہیں ہوتا، کبھی بندے کا دل اکتاتا نہیں ہے، کبھی بندہ یہ نہیں کہتا جیسے دنیا کا کھانا ہے، کہتے میں روز آلو کھا کے تھک گیا، میں روز دال کھا کے تھک گیا، گوشت کھا کے تھک گیا۔ کھانے کی لذتیں انسان بدلتا ہے اور کہتا ہے لباس بدلنا ہے، یہ چیز بدلنی ہے، اب دل بھر گیا، سواری بدلنی ہے، لیکن میرے اللہ کا وہ کلام اتنی چاشنی والا ہے، اتنی میٹھا ہے کہ شہد اتنی میٹھا نہیں ہے، اتنی میرے اللہ کا کلام میٹھا ہے۔ البتہ ابھی یہ بچے پڑھ کے گئے ہیں، ان کی تلاوت آپ سنتے، ایک ایک بچے کی آواز میں اثر الگ ہوتا، ان کی تلاوت کا انداز الگ ہوتا، کیونکہ دنیا میں اس وقت بھی قرآن کے کروڑوں حفاظ موجود ہیں، کروڑوں قبروں کے نیچے موجود ہیں۔ کوئی سینہ مسلمان کا ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں تھوڑا بہت قرآن موجود نہ ہو، اور لہٰذا اس سے کوئی دل نہیں بھرتا، کیونکہ ہم سورہ فاتحہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، میں اخلاص پڑھ دیتا ہوں فلاں سورت، بلکہ جب بھی ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آج ہم نے دوبارہ سے پھر قرآن کو پڑھا اور لذت آئی، سرور ملا، لطف آیا، مزہ آیا، قرآن نے اپنا اثر بھی ڈالا۔ اثر ایسا ہے کہ تراویح میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب، قاری صاحب، اللہ تمہیں یہ رمضان بھی دوبارہ نصیب کرے، تراویح نصیب کرے، قرآن سننا پڑھنا نصیب کرے۔ جاؤ کعبے میں، اللہ تمہیں موقع دے، وہاں کا امام پورے 2 گھنٹے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ مدینے کے امام، میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں، کر کے کہتا ہوں کہ جو لطف و مزہ ان کے پیچھے ہمیں ملا ہے، دل کرتا ہے کہ 2 گھنٹے یہ مزید بھی چلے جائیں، پھر بھی طبیعت میں سرور رہتا ہے، لطف آتا ہے۔ در حقیقت یہ میرے رب کے کلام کا اعجاز ہے کہ 6 سال کا بچہ، یعنی میں ابھی پچھلے دنوں کسی علاقے میں تھا، 6.5 سال کا بچہ حافظ قرآن میرے سامنے آیا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا واہ میرے مولا، یہ تیرے قرآن کا شان ہے۔ اس بچے کو تو ابھی اپنی پوری ابا اماں کہنا نہیں آتا، یہ تو اپنے رشتہ داروں کے نام صحیح نہیں بول سکتا، لیکن تیرے پورے قرآن کا یہ کیسے حافظ ہو گیا؟ یہ رب کا کرم اور قرآن کی برکات تھی۔ میرے مرشد حضرت مولانا علی المرتضیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ 80 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، 1 سال میں قرآن حفظ کیا۔ پتہ چلا قرآن اتنی وہ ہے، لطیف ہے، اتنی لطیف ہے قرآن کہ بس تم قرآن کی طرف توجہ تو کرو، قرآن تیری طرف دوڑا آئے گا اور سیدھا سینے میں چلا جائے گا۔ دیکھیں مولانا حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم تھے، مالٹا کی جیل میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حافظ نہیں تھے، جیل میں تھے۔ تو حضرت نانوتوی نے مولانا حسین احمد مدنی سے فرمایا کہ حسین احمد تو بھی حافظ نہیں، میں بھی حافظ نہیں، کیا کریں گے؟ رمضان آ گیا، جیل ہے، تنہائی ہے، انہیں کا دعا کریں، روزانہ 1 پارہ قرآن پاک کا حفظ کرتے اور رات کو تراویح میں اپنے استاد کو سنا دیتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ میں نے 3 مہینے کا حافظ جو میرے ساتھ پڑھتا تھا، وہ 3 مہینے میں قرآن کا حافظ بنا۔ وہ میرت شاہ کے مولانا عثمان صاحب کا بیٹا ہمارے ساتھ بچپن کی بات ہے، صرف 3 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 2 رکعت میں قرآن پاک ختم ہوا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعتوں میں قرآن پاک ختم کیا ہے۔ یہ قرآن کی محبت کی بات ہے۔ تیری محبت اخبار سے ہے، تو پڑھتا بھی ہے، تیری فیس بک سے ہے، سوشل میڈیا سے ہے، روزانہ دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے۔ جن کے دل و دماغ میں رب کا قرآن ہے، وہ ہر وقت اللہ کے قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔
ابھی کچھ دن پہلے سید عطاء المحمد شاہ صاحب کا نور اللہ مرکزہ کا انتقال ہوا. مجھے پتہ ہے ہم لوگ زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے، ہم مردہ پرست قوم ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے پھر پچھتاتے روتے ہیں کہ یہ کتنی قیمتی انسان تھا. مدینہ منورہ میں جب میں پڑھتا تھا وہ یونیورسٹی میں، مجھے کسی نے کہا شاہ جی کا بیٹا ادھر رہتا ہے، اور شاہ جی کا تعارف میرے والد صاحب نے مجھے کرا رکھا تھا کہ 10 سال تک وہ مسکین پرسی آتے جاتے رہے، حضرت سے ذکر لیتے رہے، اور 1000 دانے کی تسبیح پہ اللہ اللہ کا ورد کرتے رہے. اور احرار کے والد صاحب وہ سالار تھے پورے ملتان کے، اور حضرت بہلوی بھی نور اللہ مرکزہ، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی. میرے والد صاحب نے ان کو ٹریننگ دی انگریز کے خلاف، کہ جب جیل آئی تو بخاری صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب نے 6 مہینے فیروز پور کی جیل بھی کاٹی. اتنی قریبی تعلق تھا. تو مجھے پتا چلا، میں ان کی زیارت کے لیے پہنچا تو چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے تھے، اور بڑی ٹیپ لگی پڑی تھی، اور اس کے ساتھ بڑی کیسٹیں رکھی ہوئی تھی. میں نے تو صرف قاری عبدالباسط مرحوم کو دیکھا تھا، اور ان کے استاد حضرت قاری خلیل حسنی کو دیکھا تھا مسجد نبوی میں تلاوت کرتے ہوئے. کسی قاری کو وہاں اجازت نہیں تھی تلاوت کی. ان 2 ہستیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے رب کا کلام پڑھا. اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا تھا. وہاں جا کے پتا چلا یہ فلاں قاری کی تلاوت ہے، یہ فلاں کی تلاوت ہے، یہ فلاں کی تلاوت ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا پاکستان حفاظ اور قراء سے بھرا پڑا ہے. گلی گلی میں حافظ ہے، گھر گھر میں حافظ ہے. پہلے مرد ہوتے تھے، اب بچیاں بھی حافظات بنی ہیں، قاریہ بنی ہیں. اور یہ اداروں کا فیض ہے، ان مدارس کا فیض ہے. قرآن اپنے اثرات کے ساتھ، تجلیات کے ساتھ، ثمرات کے ساتھ، برکات کے ساتھ آج بھی تیرے گود میں موجود ہے، تیرے گھر میں موجود ہے. اس کو گرد آلود نہ ہونے دے. جہاں قرآن نفع دیتا ہے وہاں رب کے آگے رو بھی پڑتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے. اللہ میں تیرے بندے کے گھر میں اتنی سالوں سے موجود ہوں، یہ برکت کا دروازہ کھولتا ہی نہیں ہے، یہ آنکھ نظر ڈالتا ہی نہیں ہے. اللہ یہ میرے سے روح گردانی کرتا ہے، یہ شکایت بھی کر سکتا ہے. اس شکایت سے بچنے کے لیے اب خیال یہ ہے کہ میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، بھلے تو نہیں پڑھا لیکن نظر تو موجود ہے، نگاہ تو موجود ہے، تو قرآن کو دیکھ تو سکتا ہے. جو نہیں پڑھا اسے دیکھنے کا بھی ثواب وہی ملتا ہے جو پڑھنے والوں کو ملتا ہے. لہذا قرآن اثرات آج بھی ڈالتا ہے. میں نے دیکھا بیماروں کو ہم نے قرآن پڑھنے کا کہا، ان کی بیماریاں چلی گئی. میرے پاس لوگ آئے، شادی نہیں ہوتی، میں نے قرآن پڑھنے کا کہا، ان کی شادیاں ہو گئی. میرے پاس لوگ آئے، قرضہ ہے اترتا نہیں ہے، میں نے قرآن کی طرف متوجہ کیا، انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کے قرضے اتر گئے. میرے پاس لوگ آئے، اولاد نہیں ہوتی، میں نے قرآن پڑھنے کو کہا، انہوں نے پڑھا، اللہ نے اولاد سے مالا مال کر دیا. جو مسئلہ لے کے آئے میں نے قرآن کی تلقین کی، انہوں نے عمل کیا، رب نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے. اگر تجھے وہ چیز نہیں ملتی تو یاد رکھو تیرے عقل کا قصور ہے، تیری سمجھ ناقص ہے، وگرنہ میرے رب نے ہر چیز قرآن میں بھیج دی ہے. سمجھنے کی تجھے اللہ توفیق دے. قرآن کو روزانہ پڑھو، پھر دیکھو تیرے گھر سے جھگڑا بھی گیا، بے اطمینانی بھی گئی، پریشانی بھی گئی، نفرت بھی گئی، غصہ بھی گیا. تیرے گھر کی رونقیں بحال ہوں گی اگر تو نے قرآن سے محبت کی اور قرآن والوں سے محبت کی. یاد رکھو ہندوستان میں 2 پرست تھے، ایک مسلمانوں کا تھا، ایک ہندوؤں کا. دہلی میں پرست تھا. ہندو نے بھی چھاپا خانہ قرآن کے لیے الگ مخصوص کیا جس میں 200 سے زیادہ اس کے ملازم تھے. ہندو نے کہا کہ اس ملازمین میں ایک بندہ میں ملازم نہیں رکھوں گا جو حافظ قرآن نہیں ہوگا. اس نے کہا میں ایک بندہ بھی اس پرست کے چھاپے خانے میں
داخل نہیں ہونے دوں گا۔ جو بے وضو آئے گا، پہلے وضو، وہ خود ہندو تھا، وضو کر کے آؤ، پاک ہو کے آؤ، قرآن پڑھتے رہو، پھر قرآن لکھتے رہو، قرآن کو دیکھتے رہو۔ 200 بندہ روزانہ چھاپے خانے میں ڈپٹی دینے والا، جو پیپر کاغذ کٹتے تھے، اس کے پردے جو بچتے تھے، ہندو نے کہہ رکھا تھا کہ اس کو بھی، یعنی خالی کاغذ کے ٹکڑے کو، ناک پاک بندہ ہاتھ نہیں لگائے گا، بے وضو نہیں لگائے گا، ہندو نہیں لگائے گا، بلکہ وہی مسلمان حفاظ ان پرچیوں کو جمع کرتے اور دریا میں ڈال کے آتے تاکہ کسی کے پاؤں کے نیچے یہ کاغذ کا ٹکڑا بھی نہ آ جائے۔ اس طریقے سے وہ قرآن کا احترام کرتا تھا اور ادب کرتا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ جب اس کی موت آئی، دنیا نے دیکھا کہ جب اس کو ہندوؤں نے لکڑیاں ڈال کے، گھی لگا کے، آئل لگا کے، سندل کی لکڑیاں ڈال کے، جمع ہو کے آگ لگائی، پھر دنیا نے وہ منظر آنکھوں سے دیکھا کہ آگ تو بجھ گئی لیکن اس ہندو کا بدن نہیں جلا اور کفن بھی نہیں جلا، کیونکہ اس کی محبت قرآن سے تھی۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ سکھر کے اندر ایک لڑکی ہندوؤں کی بچی مسلمانوں کے ساتھ پڑھنے چلی گئی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں مدرسے میں جا رہی تھی پڑھنے کے لیے، ان کے ساتھ ایک معصوم بچی ہندوؤں کی کھیلتے کھیلتے مسجد میں جا پہنچی۔ استاد جی، ہماری بچی ہماری بہن سہیلی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، ہمارے ساتھ آ گئی، اس کا بھی شوق لگا ہے قرآن پڑھنے کا۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، وضو کر لو۔ وضو کرنے کے بعد اسے بسم اللہ پڑھائی، اعوذ باللہ، اس کے بعد قرآن پڑھانا شروع کیا۔ 3 مہینے میں، یعنی ساری مسلمانوں کی بچیاں 3 سال میں حافظ ہوئی، ہندو کی بچی 3 مہینے میں حافظہ بن گئی۔ حافظہ بن گئی بیٹی، خیال کرنا ماں کو پتہ نہ چلے، باپ کو پتہ نہ چلے، بڑے سخت ہیں، بڑے دولت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، تجھے بھی مار دیں گے، مجھے بھی قتل کر دیں گے، پوچھے گا بھی کوئی نہیں۔ آخر بچی نے ایمان بھی بچایا، قرآن بھی بچایا، بڑے عرصے تک چھپائے رکھا۔ ایک دن بچی اٹھی، رات کو دیکھا ماں سو رہی ہے، باپ سو رہا ہے، بچی نے اٹھ کے مصلی بچھایا اور رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی تاکہ قرآن کی برکت سے ہو سکتا ہے میری ماں کا سینہ روشن ہو جائے۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جب بچی نے قرآن پڑھا ماں کی آنکھ کھل گئی، ماں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، خاوند کو جگا دیا، دیکھو دیکھو اپنی بیٹی کا حال۔ جب انہوں نے دیکھا تو بیٹی کو پکڑ لیا، مارنا شروع کیے، کیا کر رہی ہے، یہ تو مسلمان کرتی ہے۔ بیٹی نے کہا ہاں جی، میں تو مسلمان بھی ہو چکی اور میرے من میں، میرے سینے میں رب کے 30 پارے قرآن بھی آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا چھوڑو، ختم کرو۔ اس نے کہا اب نہیں چھوڑوں گی، اب تو کام بن گیا، اب کیوں چھوڑوں۔ دروازہ بند کر دیا، کنڈا لگا لیا، تھپڑ مار دیے، مکے مار دیے، نیچے گرا دیا۔ بچی ہے کہ ایمان اتنی مضبوط و کامل ہو گیا کہ اس بدن سے اب جان تو نکل سکتی ہے لیکن ایمان و قرآن کبھی نہیں نکلے گا۔ دروازہ بند کر دو، روٹی بند کر دو، پانی بند کر دو، باہر نکلنا بند کر دو، سب بند۔ قاری صاحب نے ایک دن انتظار کی، میری بیٹی نہیں آئی، تمہیں کیا پتا استادوں کا، ان استادوں کے تم شکر گزار بنو، تم نے جانور دیے، تم نے شیطان دیے جن سے تم تنگ تھے، محلے کے لوگ تنگ تھے۔ یہ بچے جب نکل کے جاتے ہیں مدرسے سے، وہ برطانیہ کے اندر 3 بھائی مدرسے سے پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے، یہودی عورت نے دیکھا
گردنیں جھکی ہیں، آنکھوں میں حیا ہے، چہرے میں شرم ہے، چہروں میں نور ہے، ادب ہے، احترام ہے، جھکی نظریں ہیں۔ گھر میں گئے، آرام سے دروازہ کھولا، ماں کے ماتھے کو بوسہ دیا، ماں کو چوما، باپ کو چوما، ادب سے بات کی، احترام سے بیٹھے۔ وہ بچے کو لے کے قاری صاحب کے پاس پہنچی، قاری صاحب میرے بچے کو آپ یہی تعلیم دے جو میرے سامنے والے گھر والوں کو دی ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو مسلمان ہے اور تو یہودی ہے، تیرا بچہ بھی یہودی ہے۔ اس نے کہا بھلے ہم یہودی ہیں لیکن مجھے اس کو وہ تعلیم دلوانی ہے جو آپ نے ان کو دی ہے۔ انہوں نے کہا اس کو پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھلے آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ ایک بچوں کے چہرے نے، بچوں کے ادب نے، بچوں کی اداؤں نے پورے خاندان کو مسلمان بنا دیا اور ایمان مل گیا۔ یہ ہے مدرسہ۔ جن مدارس سے تم نفرت کرتے ہو، میں نے ان علماء کو اور حفاظ و اساتذہ کو رات کو اٹھ کے روتے دیکھا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے اتنی نہیں روتے جتنی اپنے طالب علموں کے لیے روتے ہیں۔ اللہ میں اس بچے کو بہت سختی کرتا ہوں، اللہ اس کو تو دماغ دے، دماغ کو روشن کر، سینے کو منور کر، تاکہ یہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے والا بن جائے۔ بڑی توانائی رکھتی ہے استاد کی ایک بچے کو پڑھانے میں۔ تم اپنے بچے کو صرف ماں ابا اماں یاد کرا دیتی ہے، پانی روٹی یاد کرا دیتی ہے۔ وہ 30 پارے رب کا کلام جو اس بچے کی زبان ہی نہیں ہے، جو اس بچے کے شعور میں نہیں تھا، وہ اس نے حفظ کرا دیا۔ تم ان کا شکر ادا کرو۔ تم ان سے نفرت کرتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل میں علماء کی نفرت بھر دیتا ہے، اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کے سینے کو علماء کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے انتظار کیا، بچی نہیں آئی، میری بیٹی نہیں آئی۔ پتہ چلا سختی میں آ گئی، مصلی بچھا دی۔ اللہ میں نے تو تیری بندی کے سینے میں تیرا قرآن پہنچایا تھا، یا اللہ اس کی عزت بھی بچا، جان بھی بچا۔ لیکن عجیب ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مارتے 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 بھوک پیاس میں قتل کر دیا۔ اللہ، اس بیٹی کا ایمان کیا ہوگا؟ اور تم خوش نصیب ہو، تمہارے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہیں قرآن کی وجہ سے۔ کبھی ان چہروں کو بے نور بد نور نہ ہونے دینا۔ جس دن تم نے قرآن سے منہ موڑا یہ نعمت تمہارے سے سلب ہو جائے گی۔ میں نے ہزاروں ایسے حافظ دیکھی ہیں جن کو دیکھ کر عبرت ملتی ہے، جو قرآن سے منہ موڑ گئے، رب نے ان سے نعمتوں کو ہٹا دیا۔ اللہ، تو بچی کو قتل کر دیا، بچی قتل ہو گئی۔ استاد جی کو پتہ چلا، استاد جی رونے لگ۔ اپنی بیٹی کا اتنی صدمہ نہیں ہوا جتنی اس بچی کا صدمہ ہوا۔ چلے گئے، جا کے کہا ظالمو تم نے میری بیٹی کو قتل کر دیا، میں نے تو بڑی محنت سے اسے 30 پارے یاد کروائے تھے، مسلمان تھی بچی، مجھے دے دو، میں غسل دوں گا، کفن کروں گا، دفن کروں گا۔ نہیں نہیں، ہٹ جاؤ، تمہاری طاقت کو نہیں جانتے، ہم بڑے منظم ہیں، احتجاج کریں گے، ہڑتال کر دیں گے۔ مولانا صاحب ہٹ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہی اپنے ہندو کٹھے ہو گئے، لکڑیاں منگوائی، گھی منگوائے اور اس کو بیچ میں لٹایا، اوپر نیچے ڈالا۔ سارے ہندو جو عمل کرتے رہے، آگ لگا دی۔ استاد جی پیچھے چھپا ٹھہرا ہے، منہ چھپایا ہوا ہے، آنکھیں بہ رہی ہیں، آنسو جا رہی ہیں، رب سے رو کے دعا، اللہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، اللہ اس کے سینے میں 30 پارے ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ یہ جل جائے گی آگ میں۔ اللہ اکبر، پوری آگ جل گئی، لکڑیاں جل گئی، گھی جل گیا، آئل جل گیا۔ دنیا نے دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا، چاند سورج ستاروں نے دیکھا، ہوا کیا کہ بچی کے کفن کو بھی آگ کیا گرمائش بھی نہیں لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انہوں نے دیکھا بچی تو ٹھیک ہے، کفن بھی ٹھیک ہے، حافظ جی آگے ہوا، نعرہ تکبیر لگایا، قرآن زندہ باد اور رب ذوالجلال زندہ باد، اللہ کا کلام زندہ باد۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اس بچی کو آپ لے جاؤ، اپنے قبرستان میں دفن کرو۔ لیکن جب مولوی صاحب نے کندھا دیا،
چیخے روئے، رب کی رحمت ایسی آئی، جتنی لوگ اس بچی کے پاس موجود تھے سب نے بیک آواز ایک ہی لفظ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان ہے، ایک بچی جان دے گئی اور کئی جانوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچوا گئی۔ یہ قرآن ہے، اسے محبت کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ۔ یہ قرآن اثر والا کلام ہے، آدھا قرآن مکے میں اترا، آدھا قرآن مدینے میں اترا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مدینہ ہے ہی کیا، یہ مدینہ، اللہ اکبر۔ میں مدینے کی بات کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے سفر کرنے کی آگے مغرب میں پہنچنا ہے۔ مدینہ نماز صرف ہمیں مکہ میں ملی، یاد رکھنا، دین کا بڑا رکن نماز، کلمہ اور نماز مکے سے ملا ہے، آدھا قرآن مکے سے ملا ہے، پھر پہلی مسجد ہمیں مدینے سے ملی ہے، پھر ہمیں تحویل قبلہ مدینے سے ملا ہے، پھر ہمیں مسجد قباء مدینے میں ملی ہے، پھر جنت البقیع ہمیں مدینے سے ملا ہے، پھر ریاض الجنت ہمیں مدینے میں ملی ہے، پھر روزہ فرض ہمیں مدینے میں ملا ہے، حج فرض ہمیں مدینے میں ملا ہے، زکوٰۃ فرض ہمیں مدینے میں ملی ہے، جمعہ کا حکم ہمیں مدینے سے ملا ہے، عیدین کا حکم ہمیں مدینے سے ملا ہے، پردے کا حکم ہمیں مدینے سے ملا ہے، اور جہاد زکوٰۃ ہمیں مدینے سے ملی ہے۔ مدینے کی وہ معطر و معمر فضا، وہ کل بھی پاک تھی، آج بھی پاک ہے، پٹی بھی پاک ہے، فضا بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، گلیاں بھی پاک ہیں، مدینے میں سونے والے آمنہ کے لال بھی پاک ہیں، اصحاب بھی پاک ہیں، آل بھی پاک ہیں، ازواج بھی پاک ہیں، مدینہ بھی پاک ہے۔ وہ پاک مدینہ ہے جو منورہ ہے، دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو پاک بھی ہو اور منورہ بھی ہو، جہاں آمنہ کے لال موجود ہیں۔ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تیرے آقا کا مدینہ محفوظ رہے گا، پوری دنیا میں ایمان نکل کر مدینے جا پناہ لے گا۔ ان الایمان لیارض الی المدینۃ کما تارض الحیۃ الی جحرہا۔ مدینے میں ایمان آئے گا، مدینے سے منافق نکل جائے گا۔ مدینہ بٹی ہے، اللہ تمہیں مدینہ نصیب کرے، آمین۔ مدینے والے آقا کا دیدار بھی نصیب، آمین کہہ۔ آمین آمین۔ آدھا قرآن مدنی ہے، آدھا پڑھ لیں، آپ لکھا ہوا ہے، کوئی سورت مکی ہے، کوئی سورت مدنی ہے۔ اس قرآن کے ساتھ عشق لگاؤ، یہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ ایک حافظ صاحب قرآن کا حافظ تھا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں صبح قرآن پڑھتا ہوں، شام کو قرآن پڑھتا ہوں، اللہ جب میں مر جاؤں گا کیا میں پھر تیرا قرآن نہیں پڑھ سکوں گا؟ اللہ اگر مجھے قبر میں اجازت ملی سونے کی جاگنے کی تو اللہ مہربانی کرنا، میں سونا نہیں چاہوں گا، میں جاگ کے تیرا قرآن پڑھنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ گزرا قبرستان سے تو قرآن کی آواز آئی، قریب گیا تو قبرستان کی ایک قبر سے آواز آئی، اللہ سے رو کے دعا مانگی، اللہ جب یہ قرآن سنایا ہے تو راز بھی بتا دے، آواز سنی ہے راز بھی، اللہ نے روح کو روح سے ملوایا۔ بندہ کہنے لگا میں نے تو دعا مانگی تھی، اللہ نے میری دعا کو پورا کر دیا، کرامن کاتبین آئے سوال کیا اور میں نے جواب بھی دیا، پھر مجھے کہا سونا چاہتا ہے، میں نے کہا نہیں نہیں میں سونا نہیں چاہتا۔ اچھا جاگے گا تو قیامت تو بہت دور ہے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا مجھے آپ قرآن پڑھنے کی اجازت دے دیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت تک، میں قرآن ہی پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تو نے کتنی قرآن پڑھ لیا آج تک؟ اس نے کہا میں نے تو آج تک اپنی قبر میں 50,000 مرتبہ قرآن کا ختم بھی کر لیا۔ سبحان بندے کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی کہتے تھے؟ سبحان اللہ۔ آپ کو بولنا نہیں آتا میرے خیال میں؟ بول سکتی ہیں؟ بول سکتی ہیں تو بولیں، اللہ کا نام ہے، میٹھا پیارا نام ہے۔ فرمایا اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بندے نے کہا یہ جو میں نے 50,000 قرآن ختم کیا ہے نا، یہ تم لیے جاؤ قبر میں، جو میں نے پڑھا لے جاؤ، اور جو تو نے قبر سے اوپر اور باہر ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے نا وہ مجھے دیے جاؤ۔ اتنی فائدہ سبحان اللہ کہنے کا۔
فرمایا قرآن تو بڑی اچھی کتاب ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا قرآن کے قاری کے گرد قرآن دائرہ لگا لے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیا ہوا؟ اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا کہ تم میری شہادت کے حق میں قبول کرے گا؟ اللہ فرمائے گا لے جا۔ پھر قاری جب جنت جانے لگے گا وہ رک جائے گا، اللہ یہ بھی تو آپ کا وعدہ تھا کہ میں 10 بندوں کو چھڑا کے جن کے لیے جہنم واجب ہوگی، وہ نہیں، وہ 10 بندے جن کے لیے جہنم واجب قرار ہو جائے گی۔ حافظ کہے گا اللہ آپ کا وعدہ تھا نا، میں نے قرآن سے محبت کی تھی۔ اللہ فرمائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے جا لیے جا۔ اللہ میرا باپ، میری ماں، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی، میرا چچا، میرا استاد، میرا مرشد، میرا معاون، میرا خدمتگار، پانی پلانے والا، وضو کرانے والا، نوالا کھلانے والا، کپڑا پہنچانے والا، لائٹ لگانے والا، جو بھی خدمت کرنے والا جس کو پہچانے گا اللہ فرمائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک جنتی 70 بندے کو 70,000 بندے کو جنت لے جائے گا، ایک جنتی 70,000 بندے کو جنت لے جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہر بندہ ایک بندہ 70,000 بندے کو جنت لے جائے تو جہنم جائے گا کون؟ سارے جنت میں جائیں گے؟ انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جائیں گے، اللہ کے حکم سے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے، اور میں ہمیشہ روزانہ کہتا ہوں کہ اللہ مجھے 39 سال ہو گئے اس زبان سے بیان کرتے، قرآن و حدیث کا بات کرتے۔ 30 لاکھ بندے کو میں نے توبہ طیب کرایا ہے، اور 1 لاکھ کے قریب بندوں کو میں نے داڑیاں رکھوائی ہیں۔ یا اللہ عرب و عجم میں لوگ اس ساجد کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ پھر بھی میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں سب کے سامنے توبہ معافی کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ آپ کو بھی معاف کر دیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، جو حضرات بیعت ہونا چاہیں اور نیت فرما لیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی تجدید کر لیں، جو کسی اور گروپ سے بیعت ہیں ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ استغفر العظیم، اللہ تعالی استغفر ربی اللہ ربی من کل ذنب ذنب واتوب الیہ، واتوب الیہ، آمنت آمنت باللہ باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول و مقبول فرما لی ہے، اور میری خطاؤں کو معاف کر دی ہے، آپ کی بھی معاف کر دی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تصویر، ظہر کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گانا نمازوں کی پابندی کریں اور وظائف پڑھیں اور رابطہ رکھیں۔ مسکین پور شریف کا سالانہ اجتماع، عالمی اجتماع، روحانی اجتماع، نورانی اجتماع۔ میں کہتا ہوں میں جو بھی لفظ کہتا جاؤں چھوٹا ہوتا جائے گا، میرے پاس اس کو بڑا کرنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ آپ آ کے دیکھ لیں، اتنی بڑے بڑے اللہ والے جن کو دیکھنے کے لیے پورا عالم ترس رہا ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ پوری دنیا سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ آ رہی ہیں، اس میں آپ بھی شرکت کریں۔ اسی مہینے میں 27-28 مارچ کو اجتماع ہے، اکثر لوگ آتے ہیں، آپ بھی منظم طریقے سے اس میں شرکت کریں۔ اور اتوار کو یعنی 28 کو صبح 10 بجے انشاءاللہ وہاں دعا ہوتی ہے، آپ شرکت کریں اور اپنے دلوں کو منور کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الہ العالمین۔ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ ہم سب نے توبہ کی ہے، سب کی توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے نسبت کا ارادہ کیا تھا ان کو نسبتیں عطا فرما۔ یا اللہ نسبت کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے ظاہری اور باطنی اصلاح فرما، روحانی اور جسمانی امراض کو دور فرما۔ الہ العالمین
جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، آمین۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، آمین۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، آمین۔ ان کی محنتوں کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ ان کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو قیامت تک جاری و ساری فرما، آمین۔ یا اللہ اس ادارے کی سرپرستی کرنے والے ہمارے جامعہ رحمانیہ جلال پور کا عظیم الشان ادارہ ہے، یا اللہ اس کی بھی حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ اس کے اندر بھی زیر تعلیم طلباء کو کامیاب فرما، آمین۔ یا اللہ ملک پاکستان کے جملہ مدارس مساجد خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی بھی حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ جن بچوں نے یہاں تکمیل کی ہے ان کو مزید پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ ان کے والدین کو جزا عطا فرما، آمین۔ اور ان کے شان اور وقار میں اضافہ فرما، آمین۔ ان کے معاونین کو بھی جزا عطا فرما، آمین۔ جنہوں نے دام دل میں سخنے ابھی نقد خدمت کی ہے ان کو بھی جزا عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جنہوں نے لکھوایا ہے ان کو ہمت و قوت عطا فرما، آمین۔ اور ان کی رزق روزی میں یا اللہ فصلات میں برکات عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے دن رات کے اسفار کو پر امن بنا، پر کیف بنا، آمین۔ یا اللہ حفاظت والا بنا، آمین۔ جو دعائیں آج تک مانگی ہیں ساری قبول فرما، آمین۔ آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما، آمین۔ ہمارے مشائخ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں برسا، آمین۔ یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کو کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ سب کے جائز حاجات و مطالبات کو منظور و مقبول فرما، آمین۔ بڑے دکھی لوگ ہیں مرد ہیں خواتین ان کے دکھ درد دور فرما، آمین۔ پریشانیاں ختم فرما، آمین۔ جھگڑے فساد ختم فرما، آمین۔ پوری امت کو نیک اور ایک بنا، آمین۔ یا اللہ یہ جو اختلافات ہمیں وراثت میں ملتے آئے ہیں یا اللہ ان اختلافات سے ہمیں بھی نجات عطا فرما، آمین۔ اس پوری امت کو نیک اور ایک بنا، آمین۔ آقا علیہ السلام کا سچا غلام بنا، آمین۔ شریعت مطالعہ کی تابعداری نصیب فرما، آمین۔ اور اپنے محبوب کا اصلی دیدار نصیب فرما، آمین۔ اور جنت الفردوس میں اپنا اصلی دیدار بھی نصیب فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه ذريته واهل بيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.